خاص طور پہ جو فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ میرے مخاطب ہیں اس وقت. ہمارے پاکستان میں جو زیادہ تر مشائخ اور پیر و مرشد ہیں تو وہ حنفی ہیں نا, جو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ان سے بات کر رہا ہوں میں, جو مجھے کہتے ہیں کہ اس نے عورتوں کو اجازت دے دی, ویڈیو بنا رہا ہے, فلانا ڈمکانا. تو ان کا خیال یہ, جب ہم امام حنیفہ کے بارے میں ضرب بڑا رکھتے ہیں حالانکہ ان کا قول بظاہر حدیث کے خلاف جا رہا ہے, تو میں نے اگر امام حنیفہ کے قول کے خلاف فتویٰ دے دیا, اور قول کے خلاف نہیں, یہ کہہ کے فتویٰ دے دیا کہ اگر امام ابو حنیفہ اس دور میں ہوتے تو وہ بھی خواتین کو اجازت دے دے کہ کم از کم تراویح میں اور جمعے میں آ جائیں, تو اس میں کون سی قیامت آ گئی بھائی؟ کیا خیال ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو واہ بھائی واہ عجیب بات ہے, اس دور میں فتنہ ہو رہا ہے جب امام حنیفہ کا دور ہے, اور یہ 15ویں صدی جس میں خواتین پردے کا نام و نشان نہیں ہے, جنازے میں بھی بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے جا رہی ہیں. خواتین کسی کا جنازہ ہونا اس میں بھی بن ٹھن کے جا رہی ہوتی ہیں, رونے میں بھی احتیاط کر رہی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. میں زیادہ خواتین کے لوگ میری میمز بننا شروع ہو جاتی ہیں. سیٹنگیں ہو رہی ہیں کماری لڑکیوں کی, لڑکوں کی جنازوں میں, تو کیا مسجدوں میں نہیں ہوں گی یہ سیٹنگیں؟ تو یہ کیسا فتویٰ مولوی طارق مسعود دے رہا ہے کہ تراویح اور جمعے کی نماز میں خواتین کو آنے کی پرمیشن ہے. جمعے کی نماز میں اس لیے کہ بیان ہوتا ہے, ایک شاعر اسلام میں سے جمعہ, اور تراویح میں اس لیے کہ قرآن سن لیتی ہیں اس بہانے, 20 رکعت تراویح پڑھ لیتی ہیں, اس کے بعد درس قرآن میں شریک ہو جاتی ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی نبی کے دور, جب ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں فتنے کا اندیشہ تھا, تو اب تو یہ اندیشہ کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا ہے. یہ اشکال بنتا ہے, تو اس اشکال کا میں جواب کئی بار دے چکا ہوں. دیکھو اس زمانے میں جو فتنہ ہے نا, بے پردگی کی وجہ سے ہونے والے فتنے کا اندیشہ تو بڑھ گیا ہے, لیکن ایک اور فتنے کا اندیشہ نہ آنے میں اور زیادہ بڑھ گیا ہے. وہ دین سے ہی گئی, الحاد, کفر, خدا کا انکار. مسجد سے اگر ان کا رشتہ نہیں ہوگا, چند عورتیں تو پیر و مرشد سے بیعت ہو جاتی ہیں, 99% بیعت ہوتی ہیں. کسی علاقے میں کوئی بزرگ رہتے ہوں, کتنی عورتوں کا ان سے تعلق ہے اس علاقے کی؟ لاکھوں میں 4 عورتوں کا ہوگا. باقیوں کے لیے کیا پیکیج ہے آپ کے پاس؟ کیا ان کو جہنم میں پھینک دیں ہم؟ ان کا ایمان بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا محلے کی مسجد سے رشتہ بولو قائم رہے. تو ابھی 2 فتنوں میں سے بڑے فتنے کو دیکھا جائے گا, ایک بے پردگی کا فتنہ ہے اور ایک کفر اور الحاد کا فتنہ ہے. خاص طور پہ باہر ملکوں میں تو اگر خواتین کا مسجد سے لنک نہیں ہے, ایمان سے گئی وہ, کیونکہ وہ جاب کر رہی ہیں, وہ جا رہی ہیں دفتروں میں, ہر طرف. اگر آپ عورت کو مسجد سے رشتہ کاٹ دو گے, میں علماء صلحاء کے گھروں کی عورتوں کی بات نہیں کر رہا, وہ تو سن لیتی ہیں, اپنے گھروں میں سن لیتی ہیں, بیشتی زیور پڑھ لیتی ہیں, لیکن وہ کتنی فیصد ہیں بھائی, کتنے فیصد ہیں وہ؟ تو 99% عورتوں کے لیے کیا پیکیج ہے بھائی؟ جب امام حنیفہ کا دور تھا نا, وہ اسلامی حکومتیں تھیں, اسلامی سلطنتیں تھیں, وہاں عورت کو بے پردہ ہو کے نکلنے کی کہیں بھی اجازت تھی نہیں. اب اسلامی حکومتیں نہیں ہیں, اب کیا ہے, عورت کو مسجد میں آنے سے روکا تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ گھر کی 99% عورتوں کی بات کر رہا ہوں میں, پیروں کے مریدوں کی مریدنیوں کی بات نہیں کر رہا, میں مریدنیوں کی بات نہیں کر رہا. 99% عورتیں کیا کرتی ہیں جو رمضان میں تراویح میں نہیں آتی؟ کیا وہ گھروں میں رو رو کے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں؟ وہ سارے شاپنگ سینٹروں کی زینت بنی ہوئی ہوتی ہے. تنظیم اسلامی والے رمضان میں جو لمبا قیام وہ کرتے ہیں نا تراویح, اور ہر 4 رکعت کے بعد درس ہوتا ہے, بہت ساری خواتین آتی ہیں. بعض لوگوں نے اس پہ بڑے اشکالات کیے. میں نے کہا اگر یہ لوگ یہ نہ کر رہے ہوتے, یہ ساری عورتیں حیدری کی مارکیٹوں کی زینت بنی ہوئی ہوتی ہیں اس وقت. تو پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے, ان 99% خواتین جو مسجد میں نہیں آئیں گی, یہ بازاروں میں جائیں گی. اس کی آسان مثال دے دیتا ہوں. کیا ہمارے اکابر میں بنات کے مدرسوں کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ بولو, نہیں ملتا نا. لڑکیوں کے الگ سے مدرسے نہیں ہوا کرتے تھے. لڑکیاں عالمہ بنی ہیں گھروں میں, اپنے شوہر سے, اپنے بھائی سے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث, ان کی زوجہ عالمہ تھیں. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ ان کی زوجہ بھی کیا تھی, بہت بڑی عالمہ تھیں. وہ اپنی زوجہ سے باقاعدہ مدد لیا کرتے تھے علمی کاموں میں. گھروں میں عالمہ بنی ہے, مدرسے نہیں تھے باقاعدہ. وجہ کیا تھی بھائی؟ جب مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے, حالانکہ وہ اجازت تو منصوص ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, تو تعلیمی ادارے میں مدرسے میں جانے کی کیسے اجازت ہوگی؟ اس میں تو فتنہ اور بھی زیادہ ہے. لیکن جب علماء نے دیکھا کہ اب اسلامی حکومت نہیں ہے, خواتین گھروں سے نکل چکی ہیں, اب اگر آپ نے دین کے تعلیمی ادارے نہیں بنائے تو وہ یہ نہیں کہ گھروں میں رہیں گی, وہ کالج اور یونیورسٹیوں میں جا کے دنیاوی علم حاصل کریں گی. اور وہ بھی کسی حد تک اب ضرورت بن چکا ہے, رشتے ہی نہیں ہوتے اگر یہ سب عورت تعلیم حاصل نہ کرے, اور بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. خیر وہ کسی کا پرسنل معاملہ ہے کہ وہ اپنی بچی کو کالج بھیجتا ہے نہیں بھیجتا, اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں. لیکن اتنی بات تو ہے کہ جب لڑکیاں کالج میں یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں تو آپ دینی تعلیم کے لیے ان کو مدرسہ پرووائڈ نہیں کر رہے, تو جو عالمہ بننا چاہتی ہیں وہ کہیں گی بھائی ہمارے پاس عالمہ بننے کے لیے تو کوئی ادارہ ہے ہی نہیں, تو ہم اسی کو ایجوکیشن سسٹم میں جائیں گے, پھر ہمیں نہیں کہنا کہ ہم دین سے دور ہو گئے. تو اس لیے علماء نے وقت کی ضرورت سمجھی اور صرف مدرسے نہیں, مدارس البنات کا ایک جال بچھا دیا
پورے ملک میں, پوری دنیا میں, اور بالکل بر وقت صحیح کام کیا, حالانکہ وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو کمال کی بات ہے, جو حدیث سے ثابت ہے اس میں تو اجتہاد نہیں ہو رہا, اور جو حدیث سے ثابت نہیں ہے اس میں اجتہاد ہو گیا. تو اب جب یہ ہوگا نا, خواتین آئیں گی تو یہ مانا جائے گا, جب ضرورت ہے تو پردے کو کنٹرول کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے گی. لیکن اگر کہیں بے پردگی ہو رہی ہے, کچھ تھوڑے بہت فسادات سامنے آ رہے ہیں, تو ان فسادات کی بیس پہ یہ نہیں کیا جائے گا کہ بالکل ہی پابندی لگا دو, کیونکہ پابندی لگانے کے فسادات مسجد میں آنے کے فسادات سے زیادہ ہیں. نمبر 2, اب آنے میں فتنے کم ہیں, نہ آنے میں فتنے زیادہ ہیں. اور وہ فتنے جو امام حنیفہ کے دور میں تھے نا, وہ بھی اب کم ہیں. کیوں؟ اس دور میں عورت کہیں بھی نہیں جاتی تھی, ایک جگہ تھی جہاں جو مسجد تھی. تو فاسق فاجر لوگوں کو عورت کو دیکھنے کے لیے, بد نظری کرنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا, وہ کیا تھا؟ مسجد. جبکہ میں نے اب بتایا کہ اب مسجد کے علاوہ دنیا میں ہر جگہ جا رہی ہیں. اب مسجدوں کا نہیں ہے کہ وہ ڈیٹنگ پوائنٹ بنیں گے, ڈیٹنگ پوائنٹ کے لیے 20 جگہیں اور ہیں. یہی وجہ ہے کہ جن ملکوں میں خواتین مسجدوں میں آتی ہیں وہاں وہ فتنوں کے واقعات ہیں نہیں جو اب نہیں ہے. سعودی عرب میں آتی ہیں, عراق میں, جتنے عرب کنٹریز ہیں, ملیشیا, سب میں آ رہی ہیں. میں نے تو وہاں جا کے سروے کیا, کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں. وجہ کیا ہے؟ اب جس کو اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے اس کے لیے ٹھڑک پوری کرنے کے راستے اتنے کھل گئے ہیں کہ اب مسجد کو وہ سہارا نہیں بنائے گا. پھر بھی میں یہ کہتا ہوں, اگر کسی پیر و مرشد کو میری یہ دلیل سمجھ میں نہیں آتی تو نہ آئے, فاسق تو قرار نہ دینا کہ جی یہ اکابر کے طریقے سے ہٹ گئے. بھائی اسلام سے ہٹنا برا ہے, اسلام سے نہیں ہٹے کوئی, اسلام کو فوکس کرو. تو یہاں بھی یہ ہے کہ یہ بھی ایک طرح کے پیر و مرشد کو خدا بنانا ہے. میں ان مریدوں سے کہتا ہوں تم جا کے دارالعلوم کورنگی سے فتویٰ لے آؤ, بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لے آؤ کہ مفتی طارق مسعود جیسے آدمی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, یہ فسادات پائے جاتے ہیں اس آدمی نے. وہ اگر فتویٰ دے دینا کہ ہاں جائز نہیں ہے, آپ جہاں رہتے ہو وہیں مسجد ہے, وہ اگر فتویٰ دے دیں تو آپ 100 دفعہ اس فتوے کو فالو کرو. اور اگر وہ فتویٰ نہیں دے رہے تو پھر اپنے پیر کی بات ماننا, یہ پیر پرستی ہے. کیونکہ علم صاحب فتویٰ سے لیا جائے گا. دین کا علم, دین کا علم پیر و مرشد سے نہیں پوچھا جاتا کہ کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے کس کے پیچھے نہیں پڑھنی ہے. فتویٰ مفتیوں سے لیا جاتا ہے. آپ کو میرے فتوے پہ اعتماد نہیں ہے, آپ بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لے آؤ, آپ دارالعلوم کورنگی سے فتویٰ لے آؤ. وہ اگر آپ کو فتویٰ دے دیں کہ جی یہ جو جس امام کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں اس امام کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, پھر آپ نماز نہ پڑھو. ایسا اگر فتویٰ نہیں ہے آپ کے پاس تو اپنے پیر کے کہنے پر اگر آپ محلے کی مسجد میں جماعت چھوڑو گے, یہ فتنہ پھیلانے والی بات ہے, یہ امت میں انتشار پیدا کرنے والی بات ہے. یہ آپ اپنے مریدوں کو کم ظرف بنا رہے ہو, بلکہ حقیقت میں ایک نیا فرقہ لانچ کر رہے ہو آپ, ایک نیا فرقہ لانچ کر رہے ہو آپ. تو یہ ناجائز ہے, غلط ہے. دوسرا اعتراض جو ہم پہ کیا جاتا ہے, یہ مسئلہ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے, کہ ویڈیو بنواتے ہیں جی, سیلفیاں بنواتے ہیں. ویڈیو بنانا یا سیلفی بنانا, ڈیجیٹل ویڈیو, اس کا تصویر ہونا پوری دنیا کے علماء تو دور کی بات, خود علماء دیوبند میں اختلافی مسئلہ ہی ہے. فاسق قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مسئلہ چاروں اماموں کے نزدیک کیا ہو, چاروں فقہ کے ماننے والوں کے نزدیک. دیکھو جھینگا کھانا میں جائز نہیں سمجھتا, جھینگا کھانا فقہ حنفی میں جائز نہیں, لیکن کوئی کھا رہا ہو اس کو فاسق نہیں قرار دیتا میں, فاسق نہیں قرار دیتا میں اس کو کہ یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. بھائی کبیرہ گناہ کا اطلاق اسی گناہ پر ہوگا جو چاروں ائمہ کے نزدیک کیا ہو, ناجائز ہو, اختلاف کی گنجائش نہ ہو. تو صرف احناف میں نہیں, احناف کا بھی ایک پارٹ ہے نا علماء دیوبند. احناف تو پوری دنیا میں, عرب میں بھی ہیں, مدینہ میں بھی حنفی علماء ہیں, مکہ میں بھی حنفی علماء ہیں, ایران میں بھی بہت ہیں, افغانستان میں بھی بہت ہیں, اور آذربائیجان میں, ازبکستان میں, شام میں, مصر میں, ہر جگہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. لیکن علماء دیوبند ان میں سے ایک مخصوص طبقے کو کہا جاتا ہے. تو صرف احناف میں نہیں, علماء دیوبند کے اندر بھی یہ اختلافی مسئلہ ہے. اس پہ تو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب جو مفتی اعظم پاکستان تھے, ان کا باقاعدہ فتویٰ ہے. میں نے خود اپنی کانوں سے ان سے سنا ہے براہ راست کہ یہ تصویر میں داخل نہیں ہے. ان کو اس پہ بہت تحفظات تھے. جب تصویر ہی نہیں ہے ان کی نزدیک, تو جب تصویر نہیں ہے تو سیلفی کھنچوانے والے کو یا اپنی ویڈیو بنوانے والے کو فاسق قرار دیا جا سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہو گے کہ ہماری رائے میں یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر آپ حرم کیا کیسے جاتے ہو؟ حرم میں تو ساری تراویح ویڈیو پہ آتی ہے, وہاں بھی نہ پڑھو آپ نماز. اور حرم میں 24 گھنٹے ویڈیو بن رہی ہے. ہمارے ہاں تو بیان کے دوران ویڈیو بن رہی ہے نا. حرم میں 24 گھنٹے وہاں نمازیوں کی اور امام کی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے. آپ اپنے ٹی وی پہ یہاں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہو. وہاں کیا تعویل کرو گے آپ؟ سارے ہی فاسق ہو گئے تو بچے گا کون میرے بھائی جنت میں جانے کے لیے؟ تو اس لیے اپنے پیر و مرشد کو پیر و مرشدی بناؤ, خدا بنانے کی کوشش مت کرو. ہمارے پیر و مرشد مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, لیکن ہم نے جب دیکھا کچھ مسائل میں تو فوراً اختلاف کر لیا. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ہمارے حضرت فٹ بال کو حرام لکھا ہے سلفتاوا میں. فٹ بال کھیلنا کیا ہے؟ کیونکہ حضرت نے فٹ بال میں ٹانگیں ٹوٹتی ہوئی دیکھی لوگوں کی, اور منہ
پہ جیسے کسی کے لگی فٹ بال آ کے پورا منہ گھوم گیا اس کا. تو حضرت نے تو لکھ دیا کہ یہ جائز ہی نہیں ہے, اتنا فساد ہے. لیکن جب جامع ترشید سے فتویٰ گیا تو فٹ بال کے حرام ہونے کا نہیں گیا فتویٰ. جب سوال آیا نا تو کسی نے جواب لکھا کہ مفتی رشید احمد صاحب نے ناجائز لکھا. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے فرمایا بھائی مفتی رشید احمد صاحب نے لکھ دیا ناجائز تو ان کی رائے تھی, انہوں نے کچھ واقعات ایسے دیکھ لیے. تو آپ تو علماء ہو, مفتیان کرام ہو, ہر کھیل میں کچھ نہ کچھ واقعات تو ہوتے ہیں. تو اگر ان سے خطا ہو گئی تو کیا مفتی کے لیے جائز ہے کہ اس غلطی میں ان کو فالو کرے صرف اس لیے کہ وہ پیر و مرشد تھے؟ ہر کھیل میں کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے ہیں, کرکٹ میں بھی ہوں گے, فٹ بال میں. حضرت نے اصل میں دیکھ لیے تھے چند واقعات, تو حضرت نے شیطانی گولے کے نام سے رسالہ لکھا. ابھی بھی اصل فتاوی موجود ہے, مفتی رشید احمد صاحب کا رسالہ ہے, اس رسالے کا نام ہے شیطانی بولو نا گولا, فٹ بال کو. پھر مفتی عبدالرحیم صاحب نے بتایا حضرت نے کچھ لوگوں کو دیکھا ٹانگ ٹوٹتے ہوئے دیکھا فٹ بال میں. ایک بندے نے فٹ بال ماری تو دوسرے کی ناک پہ جا کے لگی, وہ پتہ نہیں انا للہ ہو گیا یا ابھی زندہ ہے واللہ عالم. ایک اور ایسا واقعہ دیکھا وہ کسی کے لگا تو حضرت نے ایک رسالہ لکھا, یہ تو کھیل ہی ناجائز ہے. لیکن کسی نے لکھ دیا نا, حضرت نے لکھ دیا, اخلاص سے لکھا. لیکن بعد والے علماء پھر کہتے ہیں حضرت نے لکھ دیا تو اب یہ لکھا ہوا کوئی پتھر پہ لکیر نہیں بن گیا ہے. تو ہر کھیل میں کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. زیادہ تر اگر اسی طرح ہی ہو رہا ہے, جب بھی کھیلو ہر دوسرے دن کوئی واقعہ ہو رہا ہے تو کہا جائے گا یہ ناجائز ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ہم بھی تو مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پیر و مرشد مانتے تھے, ہم نے تو ایسا نہیں کیا. ہم نے دیکھا ہمارے حضرت نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ شریعت سب سے پہلے ہے, اسی بیس پہ تو ہم نے پیر بنایا ان کو اپنا. یار یہ شریعت کو سپیریئر رکھتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک حضرت کے مرید تھے, ابھی ان کا انتقال ہو گیا. ایک دن کہنے لگے, کسی نے حضرت سے آ کے پوچھا کہ حضرت میرے والدین مان نہیں رہے, میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں, یہ ہے وہ ہے فلانا ڈمکانا, اس طرح کی کوئی بات کی. تو حضرت نے فرمایا والدین کو آپ یہ جواب دیں. تھوڑا حضرت نے, بعض دفعہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے کسی پہ, غیرت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ ذرا سخت الفاظ کہہ دیتا ہے. تو حضرت نے جب ان کو مشورہ دیا سب کے سامنے, تو وہ جو حضرت کے مرید تھے, بڑے زبردست عالم بھی تھے وہ, انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ ماں باپ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا تو ٹھیک معلوم نہیں ہوتا. تو وہ بھی مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت تھے کہ حضرت نے جو یہ الفاظ کہہ دیے ہیں تو حضرت کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا دیکھو یہ حضرت ہی کی تربیت ہے کہ آپ کو اپنے پیر صاحب کی کوئی بات لگ رہی ہے خلاف شرع تو آپ اعتراض کر رہے ہو. میں نے کہا یہ مزاج آپ کو یہاں ملے گا, عام طور پہ کہیں اور نہیں ملتا. میں نے کہا یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ بھائی انسان ہے, غیرت اور حمیت میں ذرا سخت جملے کہلوا دیے. اور میں نے کہا آپ حضرت کو لکھ کے دے دو محبت کے ساتھ کہ حضرت یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے, تو حضرت فوراً رجوع بھی کر لیں گے. تو انہوں نے کہا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, میرے دل میں اپنے شیخ سے تھوڑی بدگمانی آئی تھی کہ یہ کیسے الفاظ استعمال کروا رہے ہیں والدین کے لیے, لیکن آپ کا یہ جملہ سن کے وہ بدگمانی دور ہو گئی کہ یہ تربیت بھی کس نے کی ہے کہ ہمیں اپنے شیخ کی بات پہ اشکال ہو رہا ہے. کیونکہ اللہ نے والدین کا اتنا بڑا مقام قرآن مجید میں بتایا ہے, ان کے سامنے اف مت کرو یہ. اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ ہے کہ کیسے اپنے باپ کو انہوں نے نصیحتیں کی ہیں, کیا انداز تھا ان کا. تو بعض دفعہ انسان ہر چیز ہر وقت انسان کے ذہن میں مستحضر نہیں ہوتی. تو یہ تربیت بھی کس نے کی ہے کہ بھائی پیر اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے جو نامناسب لگتی ہے تو اس میں فالو نہیں کرنا ہے پیر کی بات کو, پیر و مرشد کی بات کو. لیکن بہت ساری جگہوں پہ یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ کسی نے, ہاں اب ایک اور بات کر کے یہ ٹاپک ہی میں مکمل کر دوں. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, امام اگر پکا فاسق بھی ہو نا, فاسق بھی ہو تو بھی محلے کی نماز اس کے پیچھے نہیں چھوڑی جائے گی. شریعت میں اجتماعیت ہے, اجتماعیت, اور اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے ظرف بڑا رکھنا پڑتا ہے, اپنی رائے کو قربان کرنا پڑتا ہے. اگر ہر شخص اپنی رائے, اور ہر آدمی کی نظر میں امام کا جو ایک معیار ہے نا وہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے. ہر شخص کی نظر میں کسی کو ایسا امام پسند نہیں, کسی کو ویسا امام پسند نہیں. اگر اپنی پسند ناپسند پہ امام تبدیل ہونا شروع ہو جائیں تو جماعت کی نماز کا جو فلسفہ ہے کہ سب مسلمان کالے گورے سفید سارے کھڑے ہو کے مسجدوں میں ایک صف میں کھڑے ہو جائیں, یہ حکمت فوت ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی فوت؟ کسی کو امام کی آواز پسند نہیں آتی, کسی کو امام کی قرات پسند نہیں آتی, کسی کو امام کی شکل پسند نہیں آتی, کسی کو امام کا چلنا پسند نہیں آتا. اسلام نے بولا ہے بھائی اجتماعیت دیکھی جائے گی, اجتماعیت کی خاطر اپنی انفرادی رائے کو قربان کیا جائے گا. مسجدوں میں کچھ پنچایتی ہمیشہ سے ہوتے ہیں جن کو امام اچھا نہیں لگتا, آ کے پوچھتے ہیں امام میں یہ ہے, امام میں یہ. بھائی آپ کو نماز مسجد میں آ کے جماعت سے پڑھنی ہے, امام آپ کو اچھا لگے یا امام آپ کو اچھا نہ لگے. کیوں؟ اجتماعیت اس وقت تک قائم رکھنا ممکن نہیں ہے جب تک آپ اپنی رائے کو قربان نہ کر دیں. جوڑ پیدا کرنے کے لیے اپنی رائے سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. اور آج کل خانقاہوں میں جو پیر و مرشد لوگ سکھا رہے ہوتے ہیں, زیادہ تر, سب کی بات نہیں کر رہا, وہ جوڑ نہیں سکھا رہے ہوتے, وہ توڑ سکھا رہے ہوتے ہیں. کوئی کسی پیر سے جا کے بیعت ہو جائے نا, سب سے پہلے اپنی مسجد کے امام کے کیڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ وہاں پیر کو دیکھتا ہے, وہ تقوی کا جو ان کا معیار ہے, وہ تو نظر خرامہ خرامہ چل رہے ہیں, اور ایسے وہ امام کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے کہاں کیڑے نکالتا ہے؟
امام ایسا. ابے بھائی تم اپنے امام سے محبت کرو, اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو تم. دوسری خرابی کیا ہوتی ہے, پیر سے بیعت ہوئے, ابا سائڈ پہ ہو گئے, پیر ابا بن گیا اور ابا کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہی ہے گھر میں. ایک مرید نے مجھے کہا کہ میرے پیر صاحب کہتے ہیں ٹینڈ کرواؤ. وہ مرید بڑا مالدار تھا, کہہ رہے میرے ماں باپ کہتے ہیں ٹینڈ نہیں کراؤ. میرے والدین کیا کہتے ہیں, مالدار گھروں میں بچے ٹنڈے پنڈے ان کو اچھے, غریب آدمی تو ٹنڈ ہو یا نہ ہو, ان کو پرسنالٹی کی ظاہر ہے بیچاروں کے پیسہ نہیں ہے تو لباس نہیں ہے تو گاڑی نہیں ہے, وہ بیچارے جگی میں. لیکن جو جتنا مال آتا ہے نا تو انسان کا لیونگ اسٹینڈرڈ اسی حساب سے بول لو یار بڑھتا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں, ہمارے حضرت سے ایک صاحب بیعت ہوئے آ کے, بعد میں شہید ہو گئے, ظالموں نے شہید کر دیا ان کو, اللہ ان کی شہادت قبول کرے. بیعت ہوئے تو وہ ہر وقت بال بنا کے رکھیں گے اور سرما یا جو بھی ان کا فیشن ہوگا, ہر وقت داڑھی بھی اور ویسٹ کوٹ اور استری, اور اتنا ایک بل بھی نہ آیا ایسے بالکل. ہمارے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کہتے ہیں مجھے خیال ہوا میں ان کو سمجھاؤں گا کیا, یہ زنانہ پن ہے یار, ہر وقت نوک پلک درست کرتے رہنا. بھائی شیخ کا کام ہوتا ہے مرید کو سمجھائے نا, یہ بھی تو تربیت کا حصہ ہے. ہر وقت اپنے آپ پہ کہ میں اچھا لگوں, ہر وقت یہ فکر, کبھی کبھار تو تھوڑے بہت چلتا ہے یار. اتنا زیادہ ہر وقت وہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا میں ان کو تنبیہ کرتا ہوں, لیکن مجھے پتا چلا یہ ایکٹر تھے, توبہ کر کے اسلام قبول کیا. کہتے ہیں بس میں نے ارادہ ترک کر دیا, کیونکہ جب یہ ایکٹر تھے نا تو اس سے بھی زیادہ اب کچھ تو وہ چیز رہ جائے گی نا باقی. تو کہا میں نے کہا یہ معذور ہے, ان کو چھوڑ دو, یہ اتنا بھی ہے تو انہیں داڑھی رکھ لی, بس یہ بڑی غنیمت کی بات ہے. تو جیسے جیسے انسان کا مالی لحاظ سے اسٹینڈرڈ بڑھتا ہے, اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ, اس کی پرسنالٹی, اس کا رکھ رکھاؤ اسی حساب سے کیا ہوتا ہے, بولو نا, بڑھتا ہے. اب وہ بڑے مالدار گھرانے کے تھے, پیر صاحب نے حکم دیا کیا کرا لو, ٹینڈ. اب ان کے ماں باپ کو لگا کہ یار ٹینڈ کرائیں گے تو ہم جب بڑی بڑی محفلوں میں جانا ہوتا ہے تو اب ٹنڈا پنڈا بچہ اچھا نہیں لگے گا. اب ماں کو بھی برا لگا, نہیں ٹنڈ کراؤ. اب پیر صاحب کہہ رہے ہیں میرا حکم ہے ٹنڈ کراؤ, ابا بھی کہہ رہے ہیں ٹنڈ نہیں کراؤ. اب وہ پیر صاحب کا حکم مان کے ایک دفعہ تو ٹنڈ کرا لی انہوں نے, دوبارہ پیر صاحب نے کہا ٹنڈ کراؤ, ماں, اور ایک جھگڑا میرے پاس آیا جھگڑا. میں نے کہا یار, میں نے کہا خدا کے بندے, جس باپ نے تمہیں پیدا کیا, کھلایا پلایا, جس ماں نے دودھ پلایا, وہ پیر کے مقابلے میں اس کو ویلیو کہہ رہے ہیں نہیں جی پیر صاحب روحانی ترقی کا ذریعہ ہے, ماں باپ جسمانی ترقی کا ذریعہ ہے, تو روحانی ترقی کی ویلیو جسمانی ترقی سے زیادہ ہے. میں نے کہا محنت کس کی زیادہ ہے, محنت ساری زندگی محنت ماں اور باپ نے کی ہے, اور یہ روحانی ترقی میں سب سے پہلے تو ایمان ہے. ایمان کہاں سے ملا ہے, پیر صاحب سے ملا ہے, ماں باپ سے ملا ہے. ماں باپ کے گھر, مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے ہو, بیسک تو ماں باپ نے بنائی ہے. بچپن میں کلمہ ماں باپ نے سکھایا, بچپن میں مسجد کا تعارف, اگر ماں باپ یہ نہ کرتے تو پیر تو سمجھ میں ہی نہیں آنا تھا. ماں باپ کے احسانات اور پیر کے احسانات الگ الگ پلڑے میں رکھے جائیں. ماں باپ کے احسانات بہت زیادہ, اور ان کی محبت بھی پیر سے بہت زیادہ ہے. میں نے کہا آج ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے آپ کا ہو جائے, لوگ آپ کے پیر کو فون نہیں کریں گے, کہاں فون کریں گے, ابا اماں کو, بھائی بہنوں کو فون کریں گے. اور میں نے کہا پیر صاحب علاج بھی نہیں کریں گے اپنے خرچے پہ, علاج بھی نہیں کریں گے اپنے خرچے پہ. جب بینک سے وہ خالی ہونا شروع ہوں گے نا خان میں پیسے, یہ دے دنا دن پیسے, تو پیر صاحب ایک دو دفعہ ہو سکتا ہے دیکھ کے بولیں گے بھائی اپنے اب کوئی بھائی نہیں ہے تمہارا, کوئی باپ نہیں ہے تمہارا. اب آپ بولو پیر صاحب اطاعت تو میں آپ کی کرتا تھا, خرچہ آپ کریں گے, بولیں گے خرچہ وہ کرے گا جو تمہارا باپ ہے, تو پھر اطاعت بھی اسی کی ہوگی جو آپ کا باپ ہے. آئیے سمجھ میں. تو وہ اتنا زیادہ مسئلہ ہوا, اتنا مسئلہ ہوا. پھر شادی پیر صاحب سے پوچھ کے ہو رہی ہے, بیوی نے, تمہاری بیوی نے پیر صاحب کے ساتھ رہنا ہے, تمہارے باپ اور ماں کے ساتھ رہنا ہے اس نے. یہ مریدوں میں چل رہا ہے آج کل مارکیٹ میں. ابا پریشان ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا تو میرے ہاتھ سے گیا بھائی, پیر صاحب ہی کے چرنوں میں بیٹھا رہتا ہے ہر وقت. پیر صاحب نے کہا یہاں شادی کرو, وہاں شادی ہو گئی. پیر صاحب نے کہا طلاق دے دو, طلاق دے دو. پیر صاحب نے کہا طلاق نہیں دو تو نہیں دو. ابا کہے گا پھر اسی کو آئی ڈی کارڈ میں اسی کو لکھوا لے اپنا باپ. یہ زیادتی ہے شریعت پہ. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بہت آواز اٹھائی ہے, اللہ ان کو جزائے خیر. وہ ایسی چیزوں پہ آواز اٹھاتے تھے. ان کے الفاظ ہیں, لو بھائی پیدا کسی نے کیا, پالا کسی نے, اور ہو کسی اور کے گئے. یہ ان کے الفاظ ہیں. پیدا کسی نے کیا, پالا کسی نے, اور ہو کسی اور. آپ اپنے ابا اماں کے سب سے پہلے ہو, باقی سب بعد میں ہیں. ہاں جن چیزوں کا تربیت سے تعلق ہے, شریعت سے تعلق ہے, اصلاح سے تعلق ہے, اس میں پیر صاحب کو فالو کیا جائے گا. شریعت سے جہاں تک تعلق ہے اس میں پیر صاحب کو فالو کیا جائے گا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر پیر ایک الگ بات کا حکم دے, ماں باپ الگ بات کا حکم دیں, تو کس کو فالو کیا جائے گا؟ حضرت نے فرمایا وہ پیر ہی نہیں ہے جو ماں باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو کسی بات کا آرڈر دے. وہ پیر ہی نہیں ہے, وہ تو خلاف شرع لے کے جا رہا ہے. پیر کے پاس جانے سے ماں باپ کی اطاعت کا جذبہ کم ہونے کے بجائے بڑھنا چاہیے, ماں باپ سے محبت کم ہونے کے بجائے بڑھنی چاہیے. اگر پیر سے بیعت ہونے کے بعد آپ کو اپنے ابا اماں فاسق و فاجر لگنا شروع ہو گئے
پیر صاحب تو ایسے خراما خراما چلتے ہیں, کبھی آج تک کسی انٹی پہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. اور ایک ابا ہیں ٹھرکی, ابا بھی بعض ٹھرکی ہوتے ہیں, کوئی انٹی ایسی نہیں ابا آئے اور ابا نے ٹکٹکی باندھ کے ان کو دیکھا نہ ہو. اگر پیر صاحب کے پاس بیٹھ کے ابا اور اماں سے بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں, محبت بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے, اس پیر سے فوراً تعلق ختم کر دو, کیونکہ اسلام حکم دیتا ہے کہ آپ کے دل میں سب سے زیادہ جگہ اپنی ماں اور اپنے باپ کی ہونی چاہیے. اپنی ماں اور اپنے باپ کی جگہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے. پیر سے تعلق کے بعد مجھے یاد ہے میں جب اپنے شیخ سے بیعت ہوا تو میرے دل میں اپنے باپ کی محبت بڑی ہے. حالانکہ ہمارے ابا کا تقویٰ کا معیار وہ نہیں تھا جو مفتی رشید احمد صاحب کا معیار تھا, لیکن ہمیں تعلق کے بعد اپنے ابا کی ویلیو بڑھنا شروع ہو گئی. کیوں؟ ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا, اپنے استاذوں کو دیکھا, یار وہ اپنے باپ کو اتنی ویلیو دیتے ہیں, حالانکہ ان کے والدین بیچارے عالم بھی نہیں تھے, کوتاہیاں بھی تھی ہوں گی ان میں. تو یہ جو ہے نا غیر اللہ کو خدا بنانا, اس میں بتوں کو بھی خدا بنایا جاتا ہے, کلچر کو بھی خدا بنایا جاتا ہے. مغربی گورے کو تو بہت سے لوگوں نے باپ بنا کے باپ سے بھی آگے کی چیز بنا لی ہے. ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ان کے فادر, ان کے پیرنٹس کون ہیں؟ انگریز ہے. جو لبرل طبقہ ہے نا ہمارا, ان کے تو فادر ہی وہی, ان کا باپ ہی وہی ہے. ان کے بس نہیں چل رہا کہ ہم کیا کریں, یعنی ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آتا, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سارا انہی کو فالو کریں. تو میں ان سے کہتا ہوں کم بختوں پورا فالو کرو, آدھا آدھا نہ کرو. یہ پیڑے کھانے کے لیے اسلام کو فالو کرتے ہیں جب اسلام میں پیڑے مل رہے ہوتے ہیں, باقی کس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں؟ اس پہ تو میں کئی بار بولتا رہتا ہوں, ابھی میں نہیں جاتا, ابھی میں تھوڑا پیر پرستی جو چل رہی ہے نا مارکیٹ میں, اس پہ میں آج تھوڑی سی بات میں اور تھوڑی ڈیٹیل سے کروں گا. تو جس پیر کے پاس بیٹھنے سے 3 خرابیاں آ رہی ہیں نا, تو ایک خرابی تو یہ ہو گئی, ماں باپ کی ویلیو بڑھنے کے بجائے کم. نمبر 2, مسجد کا امام برا لگنا شروع ہو گیا, کیونکہ امام کا وہ لیول ہوتا نہیں بیچارے کا نا, وہ اتنے خلافتیں تھوڑی مل گئی ہوتی ہیں اس کو, وہ خراما چل رہا ہے. اور تیسری بات, ایک تو والدین کا مسئلہ, دوسرا امام کا مسئلہ, تیسرا کیا بتایا تھا میں نے؟ ایک اور چیز بتائی تھی یار, ذہن سے نکل گئی. ہاں, تیسرا یہ کہ علماء کے بارے میں ظرف چھوٹا ہو رہا ہو بڑھنے کے بجائے, ایک مخصوص ذہنیت کے ساتھ مخصوص. تو یہ حصے متعین کر کے قرآن بیان کر رہا ہے, تو ایسے رشتہ دار جن کے حصے قرآن نے متعین کر کے بیان کیے ہوں ان کو ذوی الفروض, فرض متعین حصے والا یعنی ذوی الفروض کہا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بیٹے کا قرآن نے کوئی حصہ بیان نہیں کیا کہ اس کو اتنا ملے گا, قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ بیٹے کو کتنا ملے گا. وجہ اس کی ہے کہ ان لوگوں کو حصہ دینے کے بعد جو بچے گا سارا بیٹے کو ملے گا, کیونکہ وہ عصبہ ہے. عصبہ کہتے ہیں پٹھوں کو, آج کل انگلش میں مسلز, جم میں جا کے جو بنائے جاتے ہیں نا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسلز. بنتے پھر بھی نہیں ہے لیکن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا میں. دیکھو کوئی بھی کام نا ایکسپرٹ کے بغیر نہیں کیا کرو. بہت سے لڑکے جم جا رہے ہیں, ڈنڈ پھیل رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, نہ ان کو خوراک کا پتہ ہے کیا کھانا ہے, نہ ان کو ایکسرسائز کا پتہ ہے کون سا ویٹ کس اینگل سے اٹھانا, جا رہے ہیں عجیب. تو جب بغیر ٹیچر کے کوئی کام کیا جاتا ہے محنت زیادہ ہوتی ہے, آؤٹ پٹ بہت کم ہوتا ہے. اور کسی ایکسپرٹ کی نگرانی میں جب کام کیا جاتا ہے محنت کم ہوتی ہے, آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے. کوئی بھی کام ہمیشہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, قرآن کی آیت یاد رکھو, ہر علم والے کے اوپر بھی ایک علم والا ہے. اگر آپ بہت ایکسپرٹ ہو تو آپ سے بھی زیادہ ہوں گے, تو ان سے سیکھو. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے, لیکن جم جا کے کیا بنائے جاتے ہیں؟ بولو, میرے نہیں ہے لیکن بتا رہا ہوں, مسل بنائے جاتے ہیں. مسل کہتے ہیں پٹھوں کو. تو اب جو قرآن ہے نا یا شریعت کی اصطلاح میں بیٹے کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ عصبہ. اگر آپ کے بیٹا نہیں ہے تو بھائیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ عصبہ. باپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ عصبہ. وجہ کیا ہے؟ جیسے ہماری باڈی مضبوط پٹھوں سے ہوتی ہے, فیٹ سے, جملہ مکمل کر لو یار, اگر ہے آپ کے اندر کچھ پٹھے وٹھے پائے جاتے ہیں, نہیں ہوتی. فیٹ سے تھوڑی باڈی مضبوط ہوتی ہے, فیٹ کو تو اٹھا کے چلنا پڑتا ہے. آپ نے 20 کلو کی بوری اٹھائی ہوئی آٹے کی, ساری طاقت آپ کی کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ بوری اٹھانے میں. آپ فائٹ کر سکتے ہو؟ نہیں. آپ بھاگ سکتے ہو؟ نہیں. لوگ کہیں گے بھاگنے سے پہلے اس بوری کو اتار, اس کے بعد بھاگ. یہی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ لڑائی کرنی ہے تو پہلے یہ بوری اتار تاکہ ہلکا ہو جا. تو یہ خوب سمجھ لو, جیسے آٹے کی بوریاں اٹھا کے بھاگنا ممکن نہیں ہے, لڑنا ممکن نہیں ہے, اور بھی بہت سارے کام ہیں جو ممکن نہیں ہے, تو اسی طرح سمجھدار لوگ سمجھ گئے, تو اسی طرح اتنا فیٹ لے کے جو گھوم رہے ہوتے ہیں نا, وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے, نہ چل سکتے ہیں, نہ دوڑ سکتے ہیں, اور کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ. تو اس لیے یہ وزن اتارنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. اس کو ریپلیس کرنا ضروری ہے. کس سے؟ مسل سے. تو پٹھے جو ہے نا, پٹھے, اس سے انسان کو طاقت ملتی ہے. وہ آپ کی باڈی کا پارٹ ہوتے ہیں, حصہ ہوتے ہیں, وہ آپ ہوتے ہیں. ابھی جو آپ ہے نا, آپ کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے آپ کے اندر, آپ کے علاوہ وہ آپ نہیں ہے.
مثال کے طور پر اگر آپ 150 کلو کے ہیں تو اس میں آپ 70 kg کے ہیں, باقی جتنے بھی ہیں وہ آپ تھوڑی ہیں, وہ تو آپ کے علاوہ ہیں. اس کو آپ موکل اور ہمزاد کہہ لو. عامل لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا آپ کے علاوہ ہمزاد, یہ ہمزاد نظر آ رہا ہے, ان کو تو بکواس کر رہے ہوتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں بغیرت لوگ. تو اگر آپ 150 کلو کے ہو تو اس میں آپ کتنے ہو, بولو نا یار, آپ 70 یا 60 کلو کے ہو گئے آپ اس میں. باقی آپ کے علاوہ چیزیں ہیں جو آپ نے ڈیزل کے پراٹھے اور سموسے پھوڑے ہوئے ہیں, وہ سب چیزیں جا کے جمع, وہ آپ نہیں ہو. وہ آپ نے ایکسٹرا بوجھ اٹھایا ہوا ہے, ایک چربی جس سے صابن بن سکتا تھا اور بہت سارے کام ہو سکتے تھے, وہ بلا وجہ کی چربی آپ نے اٹھائی ہوئی ہے. تو مسلز کیا ہوتا ہے, یہ میں ایک ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہو کہ میں نے کیا ٹاپک چھیڑ دیا. میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف بھی آؤں گا انشاءاللہ, جو میں لے کے چلا تھا. مسل جو ہے نا, اعصابہ, پٹھے انسان کی باڈی کا پارٹ ہوتے ہیں. تو اس باڈی کا پارٹ ہونے کی وجہ سے وہ آپ ہیں, وہ آپ کے علاوہ نہیں ہے. جب وہ آپ ہیں تو آپ پہ کوئی حملہ کرے گا تو آپ کے مسل جتنے اسٹرانگ ہوں گے, جتنے مضبوط ہوں گے, اور ہوں گے بھی, ہونا بھی ضروری ہے, آپ فائٹ کر سکتے ہو اچھی, آپ دوڑ سکتے ہو, بھاگ سکتے ہو, بیماریوں کا مقابلہ کر سکتے ہو. تو اللہ نے جو مرد رشتہ دار ہوتے ہیں نا, بیٹا ہے, بھائی ہے, باپ ہے, دادا ہے, باپ دادا نہیں ہے تو چچا, ان مرد رشتہ داروں کو شریعت کی اصطلاح میں عصبہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ وہ آپ کے لیے کون سا کام کرتے ہیں؟ پٹھوں کا. وہ آپ کے گرد حصار ہوتے ہیں, آپ کو فائنینشلی بھی سپورٹ کرتے ہیں اور لڑائیوں میں بھی آپ کے کام آتے ہیں. اور اگر کام نہیں آ رہے تو وہ پٹھے نہیں ہیں, وہ الو کے پٹھے ہیں. اور آج کل یہ دوسری قسم پٹھوں کی زیادہ پائی جاتی ہے, کیونکہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں میرا بڑا بھائی بڑا کروڑ پتی مالدار ہے, میں غریب ہوں, ایک دھیلا نہیں دیتا, پان گٹکے کے پیسے تک نہیں دے رہا ہوتا میرا بھائی, مجھے کرائے کا در در کا محتاج ہوں. تو وہ بڑا بھائی پھر پٹھا ہوا یا کچھ اور, اس کو الو کا پٹھا کہنا ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ عمل سے تو اس نے بتا دیا نا. بھائی تو بھائی کے سپورٹر ہوتے ہیں, بیٹا باپ کا سپورٹر, باپ بیٹے کا سپورٹر, چچا چچا زاد بھائی. اگر چچا نہیں ہے تو چچا زاد بھائی بھی کیا ہے؟ عصبہ ہیں. تو جو مرد رشتہ دار ہیں نا, وہ عصبہ ہوتے ہیں اسلام میں. عورت ظاہر ہے بیچاری, وہ دفاع نہیں کر سکتی, لڑ نہیں سکتی, اور شریعت میں اس کو کمانے کا بھی نہیں ہے, وہ تو کھائے گی, وہ اس کو تو حکم یہ ہے کہ کھلاؤ. تو سپورٹ جو کرنے والے ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ عصبہ. تو اسی لیے شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ وراثت کا حصہ ذوی الفروض, یعنی جو قریبی رشتے, جو جن کے حصے اللہ نے متعین کر دیے, ان کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ سارا کہاں جائے گا؟ عصبہ کے پاس جائے گا. پھر عصبہ میں اللہ نے شرط لگا دی, جو قریب کا عصبہ ہے تو دور کے عصبہ کو محروم کرے گا. وہ بیٹا ہے تو باپ عصبہ نہیں بنے گا, باپ کا رشتہ زیادہ قریبی ہوتا ہے. لیکن چونکہ اس میں ایک اور چیز دیکھی گئی ہے, ضرورت باپ کو نہیں ہے, بیٹے کو ہے, کیونکہ اپنے اس باپ نے اپنی عمر گزار چکی ہے, تو مقام تو اس کا بیٹے سے زیادہ ہے. لیکن وراثت میں صرف یہ نہیں دیکھا نا, ایک اور پوائنٹ بھی دیکھا ہے شریعت نے, کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد کے کام آئے, کیونکہ ابھی اس نے زندگی گزارنی ہے. ابا زندگی گزار چکے ہیں, ابا کی وراثت آپ کو ملے گی اور آپ کی آپ کے بچوں کو ملے گی. ہاں, ابا کا ایک حصہ متعین کر دیا. لیکن اگر بیٹے نہیں ہیں تو پھر عصبہ کون ہے؟ پھر باپ کے پاس جائے گا سب کچھ. باپ نہیں ہے تو دادا, دادا نہیں ہے تو چاچا, چاچا نہیں ہے تو چچا کا بیٹا. تو یہ تو خیر ایک الگ ٹاپک تھا. تو شریعت کے جو احکام ہے نا, ان میں بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ جو عصبہ کا لفظ ہے, یہ دو چیزیں بتا رہا ہے. نمبر ایک, یہ سپورٹر ہوتے ہیں, فائنینشلی بھی آپ کو سپورٹ کریں گے, اور شریعت میں ذمہ داری بھی انہی پہ ڈالی گئی ہے مالی سپورٹ کی. باہر مغربی دنیا میں نا ساری ذمہ داری لوگوں کی حکومت پر ہے. اسلام میں حکومت پہ ذمہ داری نہیں ہے. حکومت کی ذمہ داری یہ ہے, وہ یہ دیکھے کہ عصبہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. بھائی بھائی کے خلاف کیس کر سکتا ہے کہ میں غریب ہوں, مسکین ہوں, کچھ کھانے کو نہیں ہے, میرا بھائی میرا خیال نہیں کرتا. تو گورنمنٹ کا کام ہے وہ بھائی کو مجبور کرے کہ دو بھائی اس پہ خرچ کرو تم. تو ان ملکوں میں چونکہ ریلیشن ختم, ریلیشن کیا ہو گیا؟ ختم. تو اب کوئی سپورٹ, بیوی کو سپورٹ نہیں کر رہے, بھائی بھائی کو کہاں سے سپورٹ کرے گا؟ تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, ایک طرف ہو جاؤ, یا تو پورے انگریز کے پٹھے بن جاؤ یا پورے اسلام کی طرف آ جاؤ. جب اسلام کی طرف آؤ گے تو اس میں پھر بچے بھی ہیں, بیوی بھی ہے, اور رشتہ دار بھی ہیں, پھر ان کو سپورٹ کرنا بھی ہے. وہ خالی پیلی کے نہیں ہے. وہ پھر اگر بھائی ہے تو اس کی ذمہ داری بھائی پر ہے, باپ کی ذمہ داری اولاد پر ہے, بڑھاپے میں ماں کی ذمہ داری اولاد پر ہے. آج دیکھ لو جتنے بڑے گھرانے ہیں وہاں پر ساری ذمہ داریوں سے وہ دستبردار ہو رہے ہیں. اخلاقیات کا معیار پتہ ہے کیا بن گیا ہے؟ کل میں ایک ولاگ دیکھ رہا تھا, کوئی باہر ملک کا کوئی ولاگ بنایا انہوں نے, اچھے آدمی ہیں, تو تعریفوں کے پول باندھ دیے انہوں نے. سڑکیں دیکھو, کچرا نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, اتنے اچھے اتنے اچھے اتنے اچھے اتنے اچھے اتنے اچھے. آدمی کہتا ہے یار, اور ہمارا یہ نقشہ کھینچا, اتنے گندے اتنے گندے اتنے گندے اتنے گندے, ہم لوگ اتنے گندے. بھائی بس کرو یار, بس کرو یار. ایک دم کسی کے ظاہر کو دیکھ کر فوراً ایک اسٹیٹمنٹ قائم کر لینا,
اتنے اچھے ہیں اکیلے سارے, اچھے بہت ہیں لیکن ہے کیا, اتنے اچھے تو آپس ریلیشن کیوں نہیں ہے ان کا آپس میں؟ یہ کون سا ریلیشن ہے؟ تمیز سے بات کر لی, تھینک یو کہہ دیا, اس کے علاوہ کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے. ارے کمبختو, اس کو ریلیشن تھوڑی بولتے ہیں. پیدا کرو نا مخلوق کو, بچوں کو پیدا کرو, ان کو کھلاؤ. تمہاری جیب سے جانا چاہیے بچوں پہ خرچہ, پیدا کر نہیں رہے کہ ان کو کھلانا پڑے گا, یہ ریلیشن ہے؟ کنجوسی کی انتہا کہ اپنی اولاد کو پیدا نہیں کیا جا رہا کہ میرے مال میں وہ میرے ساتھ شریک نہ ہو جائے. اس سے بڑا بغیرت دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں بہت مشکل ہے میرے بھائی بات سمجھانا. اس زمانے میں کافر اپنا بچہ پیدا نہیں کرتا. کیوں؟ یہ تو بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے غربت اور مہنگائی. اصل میں وہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے خرچ کرنا پڑے گا اور میں اپنی اولاد پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ جیسے میرا جسم میری مرضی, میرا پیسہ میری مرضی. تو جو مخلوق پہ خرچ کرنے کو تیار نہ ہو, اس کی رسپانسبلٹی اٹھانے کو تیار نہ ہو, اور مخلوق بھی کوئی جمشید کے بچے نہیں ہیں, آپ کے اپنے بچے, اس سے بڑا کنجوس اس کائنات میں پیدا نہیں ہوا. جو اپنی بیوی پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو, تو کیا اخلاق رہے گا یار؟ تھینک یو وینک یو بتا, وہ ولاگ بنا رہے ہیں کہ دیکھیں کتنے اچھے اخلاق سے بات کی. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں, کتنا ایٹیٹیوڈ, کتنے زبردست, ٹھیک ہے, ایک حد تک صحیح ہے یہ سب. خدا کی قسم ہم پھر بھی ان سے اچھے ہیں. ہمارے ہاں لاہوریوں کی مثالیں دی جاتی ہیں. ہمارے ہاں یورپ کو کمپیئر کیا جاتا ہے لاہور سے, کیونکہ پاکستان میں اخلاق سب سے زیادہ کس کے مشہور, گالیاں کہاں کی زیادہ مشہور ہیں؟ لاہور کی. گالیوں میں کسی میں ڈپلوما کرنا ہونا, کیونکہ میں لاہوریوں کا بھی میں اس کو بیلنس کروں گا, ایسا نہیں ہے کہ میں کسی قوم کی برائی کروں. ہم کراچی کی پیداوار ہے نا, یہ ہمیں گالی سننے کو نہیں ملتی تھی. جب ہم لاہور جاتے تھے نا تو مذاق میں ایسی ایسی گالیاں, تو ہم حیران ہوتے تھے یہ کہ, پہلے تو میں گھبرا جاتا تھا, پھر پتا چلا کہ یہ تو محبت میں ہے, ایسا ہے. اب آپ بتاؤ, کسی لاہوری کو آپ کمپیئر کرو باہر کے کسی گورے سے, تو اول نظر میں اخلاقیات میں کس کا پلڑا بھاری ہوگا؟ گورے کا. خدا کی قسم وہ گالیاں دے کے پھر بھی اچھے ہیں. میں نے لاہوریوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے, بوڑھوں کی خدمت کرتے ہوئے. وہ اپنے بھائی کے لیے بھی لڑے گا, اپنے باپ کے لیے بھی لڑے گا. صحیح لڑے غلط لڑے الگ ٹاپک ہے یہ, بعض دفعہ غلط بھی لڑ رہے ہوتے ہیں, صحیح بھی لڑ رہے ہوتے ہیں, بعض غلط بھی لڑ رہے. رشتے کا پاس تو ہے نا, پاس تو ہے نا رشتے کا. وہ کھلائے گا اپنے بیوی بچوں کو ساری زندگی, مقروض ہو جائے گا, قرضے لے لے کے کھلائے گا. یہ ظرف مغربی دنیا کا نہیں ہے. تو ہمارا لاہوری گالی دے کے بھی ان سے اچھا ہے. نہ دیں گالیاں, میں کوئی تعریف نہیں کر رہا کہ اور شروع ہو جائیں, لیکن کمپیئر جب کیا کرو نا میرے بھائی کسی کو بھی اوور آل. دیکھو ڈاکٹر جو ہیلتھ کے ماہر ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے ہیلتھ کی ڈیفینیشن کیا ہے. میں اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی بڑا لمبا چوڑا خوب جان بن بنی بھی, ہم فوراً کہہ دیں گے ہیلدی ہے. کیا خیال ہے؟ فوراً کیا کہہ دیں گے؟ ہیلدی. ڈاکٹر نہیں کہے گا, ڈاکٹر کہے گا بھائی پہلے ٹیسٹ کرواؤ, بلڈ پریشر کیسا چل رہا ہے, شوگر لیول کیا چل رہا ہے, اور ایسا تو نہیں جتنا فیٹ ضرورت ہونا چاہیے اتنا بھی نہیں ہے, کچھ فیٹ بھی تو باڈی میں رہنا ضروری ہے نا, تو سارا ہی ختم اڑا دیا اس نے. تو ڈاکٹر ٹیسٹ کر کے بتائے گا میرے بھائی یہ دیکھنے میں ہیلدی ہے, حقیقت میں اس کے انتقال میں صرف 1 مہینہ باقی ہے. میرے بھائی وہ جو کلچر ہے نا اس کے انتقال میں 1 ہفتہ باقی ہے. 1 ہفتہ دنیا کے لحاظ سے 1 ہفتہ, جو قوموں کے تباہ ہونے کے لیے 1 ہفتہ ہوتا ہے, وہ قومیں سمٹ کے ویسے ہی ختم ہو رہی ہیں. پلڑا ہمارا بھاری ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پلڑا ہمارا ہے. وہ تو قومیں خود اپنے آپ کو کھا گئی ہیں, وہ قومیں ختم, بچا ہی کچھ نہیں, نہ بیوی نہ بچے, گرل فرینڈ گدے گھوڑے. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی مثال گدے گھوڑوں کی ہوتی ہے. جس سوسائٹی میں گدے گھوڑوں کا نظام آ جائے اس سوسائٹی کی ویسے ہی وہ اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا, ختم. اور یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ, یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے نا ان کی, یہ ساری ہمارے ہاتھ میں آنے والی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور یہ میرا بیان 60-70 سال کے بعد چلا دینا, ہم جب قبر میں ہوں گے. جو اس وقت زندہ لوگ ہو نا وہ اس وقت پتہ نہیں کون سی زبان ہوگی چلا دینا اسی زبان میں. تو یہ سارا سیٹ اپ ہمارا ہوتا جا رہا ہے, ان کا تو ختم ہو رہا ہے سب کچھ, کیونکہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ پہ آ گئے نا. تو کیا بچا؟ اخلاق رہ گئے کیا؟ ٹھش پش رہ گئے اخلاق. انسانوں کا ریلیشن تو قربانیاں دینے سے بنتا ہے انسانوں سے, ہر چیز پروفیشنل ہے, ہر چیز. تو اس لیے زیادہ تعریفیں مت کیا کرو, اتنی کیا کرو جتنا افورڈ کر سکو. اور جن کو پھر بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں وہ رہ کے دیکھ لیں وہاں پہ, اور وہی والا ماحول اپنی بیوی بچوں کو دیں. یہ 2 نمبریاں کر رہے ہوتے ہیں. ان ملکوں میں جاتے ہیں پورے ویسے نہیں بنتے, ان کو پتا ہے پورے ویسے بنے, بیوی بھی مارکیٹ سے شارٹ, بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ. تو کیوں نہیں اس کے کلچر کو پورا فالو کر رہے بھائی؟ اس لیے نہیں کر رہے, ان کو پتا ہے ایک بہت بڑا فالٹ ہے ان کی بھی. سڑکیں وڑکیں دیکھنی ہے ہم نے, گٹر کے ڈھکن شکن چیک کرنے بہترین, اور تھینک یو کی جو
یہ تھوڑے سے اخلاق وخلاق سیکھ لو, اس سے آگے ان کو فری کرانے کی ضرورت بولو نہیں. اس سے آگے گئے اور جو جا رہے ہیں وہ بیڑا غرق ہو رہا ہے ان کا. تو خیر, اور یہ جو وہاں کی زندگی ہے, پارک بھرے ہوئے ہیں, جاگنگ کر رہے ہیں لوگ, لائف میں آپ کو خوشیاں نظر آ رہی ہیں, صحیح ہے نا, یعنی لوگ ہر ماشاءاللہ اٹھیش پیش, یہ ضروری چیزیں ہیں میں مانتا ہوں, لیکن یہ اس لیے ہیں کہ اگر وہ لوگ یہ بھی نہ کریں نا تو سارے ہی ڈپریشن سے مر جائیں. ہمارا بڈھا ٹینشن دیتا ہے, 90 سال کا بوڑھا ہوگا, پوتے نواسوں کو ٹینشن دے کے مار دے گا, ٹینشن لیتا. بولو, بہو پہ الگ روپ جمایا ہوا ہے, بچوں کو الگ ڈانٹ ڈپٹ کے پریشان کیا ہوا ہے, پھر بھی بچے آداب میں مرے جا رہے ہیں. اس کو پارک میں جاگنگ کی ضرورت ہی نہیں, کرنی چاہیے پھر بھی ان کو واکنگ کرنی چاہیے, میں چاہیے کے خلاف نہیں ہوں, یہ تو صحت کے لیے ضروری ہے سب چیزیں, لیکن وہ گھر میں بھی سکون میں ہے. یہ جو اتنا یہ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں, انٹرٹینمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی زندگی سے یہ انٹرٹینمنٹ نکل گئی نا چند دنوں کے لیے, یہ سارے خودکشی کر کے مریں گے. ہماری زندگی میں کوئی انٹرٹینمنٹ ہے نہ, پارک ہیں, کئی بار پارک گیا ہوں جاگنگ کے لیے, بند. کوئی ریپیئرنگ شروع ہو جائے تو 6 سال لگ جاتے ہیں. پارک جی خراب ہو گیا تھا تو اب ریپیئر کرنا ہے, تو کر لو یار جلدی سے, 6 مہینے 7 مہینے ریپیئرنگ میں. پھر پارکوں کے اندر کا ماحول آپ دیکھ لو کیسا ہے. آدمی کہتا ہے چھوڑو گھر پہ مشین لے کے دوڑ لو اس پہ. اب تو تھوڑے کتے کم ہو گئے, ورنہ جاگنگ کے دوران جو کتے پیچھے لگتے تھے اس سے جو فیٹ کم ہوتا تھا نا, کتے کا بھی اور آپ کا بھی, دونوں کا فیٹ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جتنے مغربی دنیا کے لوگ ہیں ان کو چند دنوں کے لیے ہمارے ملک میں لا کے چھوڑ دو آپ, اور کسی متوسط علاقے میں, بہت پوش ایریا میں نہیں کہ آپ نے بحریہ ٹاؤن میں لے جا کے چھوڑ دیا ان کو, متوسط جس میں عام پبلک رہتی ہے, خودکشی کر کے 1 ہفتے میں بولو مر جائے گا. یہ ہمارا ظرف ہے میرے بھائی. کیوں ہم شریعت پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں, دعوت تو نہیں کرتے, تو اللہ نے بہت ساری چیزوں سے ہمیں اسلام کی وجہ سے بچایا ہوا ہے. پورے چلیں تو سبحان اللہ, پورے چل نہیں رہے تو یہ تو ان کو چاہیے. ان کی لائف میں تنہائیاں ہیں, تنہائیاں کھا رہی ہیں, ریلیشن ختم. سوئٹزرلینڈ میں ہم تھے تو ہم 3-4 دوست گاڑی میں جا رہے ہیں, تو میں نے کوئی ایک گاڑی نہیں دیکھی جس میں 2 بندے بیٹھے ہوئے ہوں. بہت زیادہ کوئی 100 میں 1 گاڑی جس میں 2 بندے بیٹھے ہوئے. ایک صاحب نے بتایا کہ یہاں ایسے بھی گورے میرے دوست ہیں جنہوں نے 10 سال سے گاڑی خریدی ہوئی ہے, اور کہتے ہیں پچھلی سیٹ پہ ابھی تک کوئی بھی نہیں بیٹھا ہے. نہیں آئی سمجھ میں میرا خیال, کیوں نہیں بیٹھا بھائی؟ کوئی ہے ہی نہیں زندگی میں, کوئی بولو ہے ہی, کوئی ایک فرینڈ ہوگا یا کوئی گرل فرینڈ کا سیٹ اپ بھی ختم ہے اب وہاں پہ. گرل فرینڈ کے بھی تو تھوڑا بہت حرام ریلیشن ہوتا ہے, لیکن ہوتا تو ہے نا, وہ بھی آہستہ آہستہ. کیا ہے گرل فرینڈ کا بھی ایسا ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں, اس کی بھی ہوگی, ہو سکتا ہے اس کی بھی گرل فرینڈ ہو سکتا ہے اس کا بھی بوائے فرینڈ ہو, پتہ ہی نہیں یار کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں. دھوکے, کوئی کسی پہ اعتماد نہیں. 50 55 60 سال کے بعد جا کے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار اب. تو اس لیے زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. تو میں وہ مسل کی مثال دے رہا تھا نا, عصبہ کی, تو میں وہ مثال دے رہا تھا کہ ہمارے ٹیچر جب ہمیں پڑھایا کرتے تھے تو ایک دفعہ سینٹینس ایک دفعہ ریپیٹ کر لیا زیادہ سے زیادہ بس. اب ہمیں نہیں پتا چل رہا یار استاد جی نے بولا ہے ذوی الفروز کی 2 قسمیں ہیں, عصبہ ورثہ کی 2 قسمیں, عصبہ اور ذوی الفروز. ذوی الفروز ان کو کہتے ہیں جن کے حصص متعین ہو, اور عصبہ انہیں کہتے ہیں کہ جن کے حصص متعین نہ ہو, یعنی جن ذوی الفروز کو حصے دینے کے بعد جو بچے تو جن رشتہ داروں کو ملتا ہے ان کو عصبہ کہا جاتا ہے. بس جی ختم. اب ہم بیٹھے بھائی وہ چلے گا, کیا ہو گیا, کیا بولا تھا, لیکن اب پتہ ہے کہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا. تو وہ ہم ایسا دماغ لگا کے بیٹھتے تھے کہ جو الفاظ نکل رہے ہیں اس کو پورا کیچ کیا جائے. دماغ پورا حاضر ہوتا تھا. لکھنے کی اجازت نہیں تھی کہ بیٹھ کے لکھو اس کو. اس سے ازبر اتنی زیادہ ہمیں ہو گئی, کیونکہ ایک طالب علم نے جو زیادہ ذہین ہے, جس کا دماغ زیادہ حاضر تھا, اس نے پورے الفاظ, کسی نے آدھے ہو کے, پھر ہم بیٹھ کے اس کو ریپیٹ کرتے تھے, تکرار کرتے تھے, اور ہمیں وہ سینٹینس اچھی طرح سے یاد ہو جاتا تھا. ہمیں پتا تھا کہ یہ دوبارہ سننے کو نہیں ملے گا بھائی, دوبارہ نہیں ملے گا یہ. تو سارے لیکچر 50 60 70 لیکچر ایسے ہی ہوئے ہیں. ایک اور استاذ ہمیں پڑھاتے تھے بڑا زبردست, جب ہم تخصص فی الفقہ, فقہ میں تخصص یعنی افتاء کر رہے تھے. یہ میں اس لیے بھی تھوڑا مثالیں دے رہا ہوں تاکہ جو ٹیچر ہے ان کو بھی پتا چلے یہ بھی ایک میتھڈ آف ٹیچنگ یہ بھی ہوتا ہے. وہ ہمیں کتاب پڑھاتے, علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور کتاب ہے نا, جو مفتیوں کے لیے انہوں نے لکھی ہے. وہ کیا کرتے, فجر کے بعد ہمارا سبق ہوتا, ایک طالب علم سے کہتے کہ پڑھو, تو وہ عربی میں تھی, وہ عربی میں پڑھتا رہتا, جہاں تک تھک جاتا دوسرے سے کہتے اب تم پڑھو. دوسرا پڑھتا جہاں اسٹاپ ہوتا, چلو بھائی سبق ختم, شاباش پتلی گلی سے نکلو. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ جب پہلے دن ہوا میں نے کہا واٹس گوئنگ آن, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا بس ہو گیا نا سبق.
ہم نے کہا یہ کیا کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا لکھا ہوا ہے نا، یہ جنہوں نے علامہ ابن عابدین نے یہ کتاب لکھی ہے تو اس لیے تو لکھی ہے تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے، تو رات کو بیٹھ کو اس کو خود سمجھو، سمجھ میں آ رہی ہے بات، اور میری نگرانی میں اس کو پڑھ لو، بس ختم۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں پتا ہے کہ اب اس کتاب کو خود سمجھنا ہے، ٹیچر پہ ڈیپینڈ نہیں آ رہی سمجھ میں، بول لو میرے بھائی، ٹیچر پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کتاب سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہونا شروع۔ ہمیں جس طرح سے جامع رشید نے پڑھایا ہے ان کا احسان ہمارے اوپر ہے۔ اس وقت ہم بہت تھوڑے طلبہ تھے، 8-10 طلبہ تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم پڑھتے ہی ٹیچر بن گئے، کیونکہ کتاب کو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ تھا کہ کتاب ٹیچر پڑھائے گا ہی نہیں، ٹیچر کا کام ہے یہ نگرانی کرنا کہ طلبہ کتاب پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، بس ختم۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ یعنی آپ نے کتاب جیسے پڑھنی ہے، جیسے حسامی ہماری اصول فقہ کی کتاب ہے، بہت ہی مشکل کتاب ہے جو درس نظامی کے طلبہ جانتے ہیں، وہ ہم نے کیسے پڑھی؟ ہمارے استاذ مفتی حبیب اللہ صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، بڑے خاندانی استاذ ہیں، ابھی وہاں اٹک میں ہوتے ہیں، تو بہت ذی استعداد تھے، یہ نہیں کہ ان کو کتاب نہیں آتی تھی، ان کو کتاب بہت ہی اچھی طریقے سے آتی تھی، ظاہر ہے بہت ذی استعداد تھے تبھی تو ان کو دی گئی نا کتاب۔ کیسے پڑھائی ہمیں؟ رات کو ہمیں بتا دیا کہ بھئی آپ نے یہاں سے یہاں تک کل پڑھنا نہیں ہے، پڑھانا ہے، صحیح ہے نا؟ تو ہم کیا کرتے تھے کتاب کا مطالعہ، کہ اردو شروحات دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ آج دو دینی مدارس کے طلبہ کا جو بیڑا غرق کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے، وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ سب کتابوں کے اردو ترجمے چھپ چپے۔ دیکھو میڈیکل سائنس کی جو زبان پاکستان میں جو آفیشلی زبان ہے وہ اردو ہے یا انگلش ہے؟ انگلش ہے نا۔ اب کوئی ٹیچر وہ انگلش کی کتابیں یا کوئی ڈاکٹر انگلش کی کتابیں اردو میں ترجمے کر کر کے رٹا لگا لگا کے یاد کر لے تو اس میں میڈیکل سائنس تو آ جائے گی اس کو کسی بھی زبان میں، لیکن ساری ریسرچ آگے کس زبان میں ہے؟ وہ تو انگلش میں ہے نا۔ جو ریسرچ پیپر ان کے شائع ہوتے ہیں WHO کے یا اور اداروں کے، وہ اردو میں ہے یا انگلش میں ہے؟ تو وہ تو ترقی تو رک گئی نا اس کی۔ وہ تو جو اس نے رٹے مار کے نوٹس یاد کیے تھے ایگزام دینے کے لیے، اس سے آگے بڑھے گا؟ پیناڈول کے جو فضائل اس نے پڑھے تھے بس وہی یاد رہیں گے اس کو۔ کوئی بھی علم جس زبان میں ہوتا ہے نا، جو اس کی اوریجنل زبان ہوتی ہے، اس زبان کو سیکھے بغیر آپ اس علم میں عبور اور مہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ تبھی تو یہ جتنے آج کل اسکالرز آ رہے ہیں نا گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ کسی نے انگلش میں پڑھا ہے، کسی نے اردو میں پڑھا ہے، ان کو عربی نہیں آتی ہے، ترجمے تک غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن عوام چونکہ ان سے بھی بڑی فارغ ہوتی ہے، اس لیے عوام سمجھتی ہے واہ یار کیا ریسرچ ہے، کیا رپورٹ ہے۔ جیسے عوام جو ریلائبل ڈاکٹر ہے نا، جو صحیح ڈاکٹر ہے، ان کو سمجھتے ہیں پاگل ہے۔ پھینکو ڈاکٹر کو عوام کیا سمجھتے ہیں؟ بولو، بولتے یار لایا ہے، یار کچھ نہیں لایا ہے۔ یوٹیوب پہ جتنا بڑا پھینکو ہوگا اتنا ہٹ ہوگا۔ کچھ ہیں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں جو اپنی قابلیت کی وجہ سے ہٹ ہے، لیکن زیادہ تر حکیم اور ڈاکٹر جو لمبی لمبی لا کے کیا کر رہے ہیں؟ پھینکے جا رہے ہیں، پھینکے جا رہے ہیں، پھینکے جا رہے ہیں۔ یہ منجن یہ والا قہوہ پی لو، فیٹ ایک ہفتے میں ختم۔ قہووں سے فیٹ ختم ہونا ہوتا، موٹاپا پوری دنیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت، سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ قہووں سے ختم ہونا ہوتا ہے نا، سارے ہینڈسم سلم اسمارٹ گھوم رہے ہوتے، یہ والا قہوہ پی لو تو اس سے یہ ہو جائے گا، یہ والا ایک لہسن کھا لو تو کولیسٹرول ہمیشہ کے لیے۔ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ یہ جو دل کی رگیں جمتی ہیں نا، دل کی رگیں، ایک ڈاکٹر سے ہماری بات چیت ہوئی، ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جو دل کے اٹیک ہوتے ہیں اور یہ جو دل میں وہ کیلشیم جم جاتا ہے نا رگوں میں، تو بلڈ صحیح طرح سرکولیٹ نہیں کرتا، تو لہسن کھا کے وہ ختم۔ اس نے کہا میرے بھائی اس پہ تیزاب کے قطرے بھی ٹپکاؤ گے وہ نہیں ہے، اس سیمنٹ سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ لہسن کھا لیا کریں، فائدہ مند چیز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہ بیماری ہو گئی اور لہسن کھا کے وہ دل کی بلاکیج ختم۔ خیر یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے، میں چھیڑتا نہیں ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جتنا بڑا پھینکو ہوگا پبلک میں اتنا، بولو نا، اتنا ہٹ ہوگا۔ جو صحیح ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ چلتے ہی نہیں ہیں، بہت کم ہے جو یوٹیوب پہ چل بھی رہے ہیں لیکن صحیح بھی ہیں وہ تو، اور میں جانتا بھی ہوں ان کو، لیکن آپ کو بتاؤں گا نہیں میں۔ خیر تو بات کیا چل رہی تھی؟ جو بھی علم ہوتا ہے نا اس کی اوریجنل زبان میں ہوتا ہے تو پھر اس میں عبور حاصل ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے تھے، ہمیں جامع رشید میں یہ اصول بنایا ہوا تھا۔ اب ہمارے استاذ ہمیں حسامی پڑھاتے تھے نا، اصول فقہ کی کتاب ہے۔ اصول فقہ بہت مشکل فن ہے۔ اصول فقہ ہے کیا؟ اصول فقہ کا مطلب ہوتا ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ دین کا علم جب تک یہ چیزیں حاصل نہیں ہوگی وہ اس وقت تک عالم نہیں بن سکتے۔ یہ جو آج کل ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے کہا ہے نا قرآن حدیث میں مسئلہ آتا ہے جی، قرآن حدیث سے ہم نے بیان کیا جی، ابے قرآن و حدیث سے مسئلہ تو قرآن حدیث میں ہی ہوتا ہے، تورات انجیل میں نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن اور حدیث سے مسائل کے استنباط کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں، ان اصول اور ضابطوں کو اصول فقہ کہا جاتا ہے۔ فقہ یعنی جو مسائل
کا باب ہے نا قرآن و سنت میں، وہ کیسے نکالا جاتا ہے؟ عبارت النص کیا ہے، دلالت النص کیا ہے، اشارت النص کیا ہے، اقتضاء النص کیا ہے، حدیث صحیح متواتر کے خلاف ہوگی تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی حدیث صحیح ہے لیکن عموم بلوا تھا اس زمانے میں تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ اتنا عام مسئلہ تھا، اس کو بیان کرنے والا صرف ایک راوی کیوں ہے؟ بہت ساری چیزیں اس میں. راوی اگر حدیث کی خود مخالفت کر رہا ہو، ایک صحابی نے حدیث بیان کی لیکن صحابی کا فتویٰ اس حدیث کے خلاف ہے تو کیا حکم ہے؟ یہ سارے فقہ کے اصول ہیں جو حنفیوں کے بھی ہیں، شوافے کے بھی ہیں، امام مالک کے بھی ہیں، امام احمد بن حنبل کے بھی ہیں. ان میں بہت سارے اصول سیم ہیں، کچھ اصولوں میں اختلاف بھی ہے. یہ اصول پڑھے جاتے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصول فقہ. ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، تبھی ہر شخص کا الگ ہی قرآن و سنت ہے. ان سے پوچھو وہ قرآن حدیث کے مطابق کچھ اور بتا رہا ہوگا، ان سے پوچھو. مجھے وہ کسی نے کل واقعہ سنایا بڑا دلچسپ کہ کوئی اہل حدیث عالم تھے یا سلفی عالم تھے سعودیہ کے، تو علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، بنوری ٹاؤن کے بانی، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا عرب علماء سے بھی بڑا لنک تھا. تو عرب کے کوئی سلفی عالم تھے، انہوں نے ان پہ طنز کیا کہ تم حنفی لوگ جو ہے حدیثوں میں تعویلیں بہت کرتے ہو، ایز اٹ از حدیث کو نہیں لے لیتے، کہتے ہو نہیں ایکچولی حدیث کا یہ مطلب ہے تو حدیث کا یہ نہیں، تو یہ تعویلات اتنی کیوں کرتے ہو؟ جیسے حدیث آ رہی ہے ویسی لے لو بس. تو انہوں نے کہا شکر کرو ہم جیسے حدیث آتی ہے ویسے نہیں لیتے، کیونکہ جو عالم اعتراض کر رہے تھے وہ نابینا تھے. انہوں نے کہا اگر ہم ایسے ہی قرآن و سنت لے لیا کریں نا بغیر کسی تعویل کے، تو قرآن میں آتا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں اندھا ہوگا آخرت میں بھی اندھا ہوگا. کیا خیال ہے؟ اب ایسے ہی لیا جا سکتا ہے اس آیت کو؟ اب اس آیت کو ایسے ہی لیا جا سکتا ہے؟ قرآن کہنا ہے من کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے، فہو فی الآخرۃ اعمی، آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ اندھا ہوگا. تو وہ ہنسنے لگے. خیر ظاہر تعویل کی جائے گی کہ یہاں اندھے سے مراد جو دلائل سے اندھا ہو. کیوں بھائی؟ اللہ بلا وجہ نابینا لوگوں کو تھوڑی آخرت میں اندھا اٹھائے گا. ایک تو دنیا میں بھی آزمائش، آخرت میں بھی آزمائش. ایک تعویل وہ ہوتی ہے جو کسی دلیل کی بیس پہ نہیں ہوتی ہے، ایک تعویل وہ ہوتی ہے جو کسی دوسری حدیث یا قرآن کی آیت یا اجماع امت کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ تعویل تو اسی کو تو فقہ کہا جاتا ہے، اور یہ تعویلات صحابہ نے بھی کی ہیں. ایک صحابیہ کہ شوہر نے ان کو 3 طلاقیں دی، نبی نے حکم دیا عدت اپنے شوہر کے گھر میں نہ گزاریں. حضرت عمر نے جب قانون بنایا اپنے دور خلافت میں، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، تو حکم یہ دیا کہ جب عورت کو طلاق ہوگی، چاہے 1 طلاق ہو یا 3 طلاقیں ہوں، عورت عدت شوہر کے گھر ہی گزارے گی، اور نان نفقہ بھی کس کے ذمہ ہوگا؟ شوہر کے ذمہ. تو ان صحابیہ نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 طلاق والی عورت کے بارے میں فرمایا ہے کہ نہ اس کو نان نفقہ ملے گا نہ رہائش ملے گی. حضرت عمر نے ایز اٹ از نہیں لے لیا اس بات کو، فرمایا لا ندع کتاب اللہ و سنت نبینا بقول امرأۃ، ہم قرآن کو اور نبی کی عام جو سنت ہے اس کو ایک عورت کے کہنے پہ نہیں چھوڑ سکتے. کیا مطلب؟ آپ حدیث کا انکار کر رہے ہیں، حدیث میں تعویل کر رہے ہیں. تعویل یہ کر رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے خاص ہے، تمہیں نبی نے حکم دیا تھا، ایک عمومی اصول نہیں ہے. اور پھر نبی نے ان کو کیوں حکم دیا؟ اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں. بے پردگی کا مسئلہ تھا، دیور تھے، بعض نے کہا کہ زبان کی تیز تھی. قرآن نے کہا ہے کہ عورت عدت شوہر کے گھر گزارے گی لیکن فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کرے پھر نہیں گزارے گی. تو فاحشہ مبینہ میں زبان کی تیزی بھی ہے، تو کوئی خصوصیت تھی، اس کو جنرلی قاعدے کے طور پہ مت بیان کرو، کیونکہ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ طلاق یافتہ عورت کو نہ گھر سے نکال سکتے ہو، اور خرچہ بھی کس کے ذمہ ہے؟ تمہارے ذمہ. تو قرآن نے تو شرط نہیں لگائی کہ 1 طلاق ہو، 2 طلاق ہو، 3 طلاقیں ہوں. میں سمجھا پا رہا ہوں بات؟ تو اس فقہ یہ جو آج کل علم ہے، یہ علم تھوڑی ہے، فراغت کا نام علم ہے. مکتبہ شاملہ سے اور انٹرنیٹ سے ٹھش پش کر کے تحقیقات کی، پارسل کر دی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ جو امام حنیفہ نے بولا ہے کہ سورہ فاتحہ اگر کوئی جان کرنا پڑے، بھولے سے چھوٹ جائے تو سدہ صحف سے نماز ہو جائے گی. اگر آپ نماز میں پہلی یا دوسری رکعت میں فرض میں سورہ فاتحہ بھول گئے نا، آپ بعض دفعہ دائرہ قل ہو اللہ شروع کر دی، رکوع میں چلے گئے، بھول گئے آپ، تو سدہ صحف سے نماز ہو جائے گی. تو حدیث میں تو آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز سرے سے ہے ہی نہیں جو فاتحہ نہیں پڑھتا. تو اس نے تو بھولے سے جان کر چھوڑو گے تو پھر تو واجب الادا ہے، بھولے سے چھوڑی تو سدہ صاحب سے ہو جائے گی. تو حدیث میں تو آتا ہے لا صلاۃ، سرے سے کوئی نماز بولو ہے ہی نہیں. جیسے کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، سرے سے کوئی معبود ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. تو یہاں تو آ رہا ہے سرے سے کوئی نماز ہے ہی نہیں. اب وہ بڑا زور لگا رہے تھے بھی بارش، بڑی عمر کے آدمی. تو میری عمر اس وقت 17-18 سال کی ہوگی، میرے پاس کوئی علوم بھی نہیں تھے. ویسے تو اب بھی ہم علماء کے مقابلے میں طالب علم ہی ہیں. تو مجھے فوراً ایک حدیث ذہن میں آ گئی. میں نے کہا یہ حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا عہد لہ،
جو وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا اس کا لا ایمانہ ایمان ہے ہی نہیں. تو کیا مطلب؟ میں نے کہا کافر ہو گیا. ایک آدمی وعدہ کر کے توڑ دے تو کیا مطلب؟ لا ایمانہ, یہاں بھی لا نفی جنس ہے, سرے سے ایمان ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا بے ایمان ہے. بے ایمان تو کافر ہوتا ہے, جس میں ایمان نہیں وہ کیا ہے؟ تو کافر کا بچہ ہے, اور جو کافر کا بچہ ہوگا اس کا نکاح رہے گا؟ مسلمان ہو کے جو کافر ہو جائے تو سب سے پہلے تو نکاح ٹوٹتا ہے اس کا. تو میں نے کہا جتنے لوگوں نے بھی آپ سے وعدہ کر کے توڑا سب کے نکاح بھی ٹوٹ گئے. اور رفیع بھائی ہوتے تو کہتے بچے بھی اب کیا پیدا ہو رہے ہیں. کسی شخص نے شادی کے بعد وعدہ کیا, سب سے پہلے تو بیوی سے کیے ہوئے وعدے توڑتا ہے. وہ بیوی سے کیا کیا پہلے وعدے کیے ہوتے ہیں, میں یہ بھی کروں گا, میں یہ بھی کروں گا, میں یوں بھی کروں گا, آسمان سے تارے بھی توڑ کے لاؤں گا. جب شادی ہو جاتی ہے جب بھاڑ میں جا کیا کروں گا, کون سا وعدہ, کیڑی دیکھ. تو وعدہ معاہدہ توڑتے ہی کافر ہو گیا. لا ایمانہ, ایمان سرے سے ہے ہی نہیں. جب ایمان سرے سے نہیں ہے تو کافر ہو گیا نا, کافر ہو گیا تو نکاح ٹوٹ گیا. اب جو پیدا ہو رہے ہیں وہ سارے کیا ہو رہے ہیں؟ تو یہ تو میں نے کہا بہت لمبا سیٹ اپ چلا جائے گا. تو امام حنیفہ کا شکریہ ادا کر لو, انہوں نے بول دیا کہ یہاں یہ کمال جنس کی نفی ہے. جیسے لا ایمان لمن لا عہد لہ کا مطلب ہے کامل درجے کا ایمان نہیں ہے, تو ایسے ہی لا صلاۃ جو اس کی نماز نہیں ہے, جو فاتحہ نہیں پڑھتا تو کامل درجے کی نماز نہیں ہے. نماز میں نقص پیدا ہو گیا ہے, تبھی تو سجدہ سہو کروا رہے ہیں اس کو. اگر وہ سجدہ سہو کا بھی نہ کہتے پھر اعتراض کرتے. اب یہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہاں کامل نماز مراد ہے, کمال صلاۃ کی نفی ہے, سرے سے نماز کی نفی نہیں ہے. اس کی دلیل ہے کہ قرآن متواتر ہے اور قرآن نے مطلق قرات کا حکم دیا ہے, فقرؤوا ما تیسر منہ. تو اس لیے امام صاحب کہتے ہیں رکنیت جو ثابت ہوگی وہ قرآن سے, وہ ہے مطلق قرات. کہیں سے بھی قرآن پڑھ لو رکن ادا ہو گیا. آگے سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نقص پیدا ہوگا نماز میں, عیب پیدا ہوگا. اور جب نماز میں عیب پیدا ہوتا ہے تو اس کی تلافی کس سے ہوتی ہے؟ سجدہ سہو سے ہوتی ہے. میں نے کہا تو بہت ہی بیلنس رائے ہے, خاندانی رائے ہے.